ذمہ داری، اور 2 سال سے اگر آپ کو پتا ہے تو کیا یا صادق صاحب آپ مسلمان ہیں؟ آپ کو 2 سال سے پتا ہے قرآن پاک غلاظت میں پڑھا ہے، اور آپ آرام سے بیٹھے اسپیکر بن کے اپنے اندر جھانکے سر، اپنے لیے تو آئین بدل دیں، اپنے لیے تو قانون بدل دیں، اپنے لیے تو قانون کا بیڑا گرک کر دیں. قرآن پاک کے لیے 2 لائنیں نہیں آپ لکھ سکتے؟ آپ مسلمان ہیں؟ اپنے اندر جھانکے سب غور کریں. یہ رہ گئے ایمان والے. جو قتل و غارت انہوں نے اسلام آباد میں کیا، جو قتل و غارت مریدکے میں کیا، یہ کیوں یہ چیزیں ہوئی کہ اندر سے خالی ہو چکی ہے، حیا ختم ہو چکا ہے، بالکل شرم جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ وہ ٹرمپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں تیرا اچھا بچہ ہوں. اگر میں نے قرآن پاک کے مسئلے کو پکڑ لیا، مذہبی باتوں کو ہاتھ میں لے لیا، تو شاید ٹرمپ ناراض نہ ہو جائے. لیکن شہباز شریف صاحب کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ٹرمپ ناراض نہیں ہوگا. کوئی عیسائی برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کا نام غلاظت میں پڑھا ہو. کوئی یہودی برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کا نام غلاظت میں پڑھا ہو. آپ اس بات کے اندر بے فکر ہو جائیں. ٹرمپ صاحب ناراض نہیں ہوتے. آپ قرآن پاک کو غسل دینے کی فکر کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. دیکھیں، میرے کچھ گفتگو پہلے جو ہوئی، یقیناً وہ اس وقت جو ایشو تو سان مرید کے تھا، لیکن جو زیادہ میرے ایسے الفاظ سخت آئے جس پہ مختلف دوستوں نے بھی یہ کہا کہ میاں صاحب اتنا سخت لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، جس میں سید فریاد حسین بخاری جو میرے بڑے عرصہ دراز سے ان سے محبت کا رشتہ ہے، اگرچہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بالکل ایک مذہب کے انداز میں لگے ہوئے ہیں، میں تو یہ فیلنگ نہیں رکھتا. زمانہ طالب علمی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اصل معاملہ نظام اسلام ہے اور اپنا ایمان ہے، اور دوسری ترجیح ہماری پاکستان ہے. پارٹیاں ہماری فرسٹ ترجیح نہیں ہے، سیکنڈ ترجیح ہے. اور میں تو پارٹی کو حیثیت دیتا ہوں جسٹ فار ایک کراکری برتن. جیسے ہم نے اگر چائے پینی ہے، زمزم شریف پینا ہے، مدینہ شریف کی کھجوریں کھانی ہے یا کھانا کھانا ہے، تو ہمیں کوئی برتن چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کوئی چینی کا برتن چاہیے، مٹی کا برتن چاہیے، کراکری کس لیول کی چاہیے جس میں آپ کمفرٹیبل کھانا کھا سکیں. مقصد کھانا کھانا ہے. اسی طریقے سے ہمارا مقصد وطن کی خدمت ہے. وطن کی خدمت آپ مسلم لیگ میں رہ کے کر سکتے ہیں، جماعت اسلامی میں رہ کے کر سکتے ہیں، جمعیت علماء پاکستان میں رہ کے کر سکتے ہیں، یا پیپلز پارٹی میں رہ کے کر سکتے ہیں. پارٹی مقصد نہیں ہے، مقصد وطن کی خدمت ہے. جس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ چل کے بہتر خدمت سر انجام دے سکتے ہیں، آپ کو دینی چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں شیعہ سنی وہابی تمام مسلمان ہیں، ایسے کہتے ہیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ طریقے لبیک ہو یا طریقے انصاف ہو، سب پاکستانی ہیں. اپنا اپنا طریقہ کار میں فرق ہے. اور یہ دوسرے کو، اور پھر سید بخاری صاحب کے تھوڑا زیادہ میرے ساتھ کہہ لیں اظہار ناراضگی کی وجہ سے جو میں نے باتیں دوبارہ کرنے کا سوچا. شاہ صاحب خود اس بات کے گواہ ہیں کہ جب میں ضلع ناظم کا الیکشن لڑا، یقیناً وہ غیر جماعتی تھا اور میں تو غیر جماعتی اعلان کے ساتھ میں نے الیکشن لڑا. رانا تنویر صاحب نے بھی میری سپورٹ کی، ان کے مشورے سے سارا ہوا، اور مسلم لیگ نون کے تمام مجھے ووٹ ملے ما سوائے سید بخاری صاحب کے. بخاری صاحب نے اظہار ناراضگی بھی کیا کہ آپ نے کیوں یہ ضلع ناظمی ایکسیپٹ کر لی. میں نے کہا جی میں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا، مسلم لیگ نون میں تھا، مسلم لیگ نون میں ہوں، لیکن یہ الیکشن غیر جماعتی ہیں. میں سے مسلم لیگ کاف جوائن کرنے کا قطعاً اعلان نہیں کیا تھا، اور یہ پرویز علیہ صاحب کے منہ پہ میں نے کہہ دیا تھا چیف منسٹر ہاؤس کے اندر کہ میں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کرنا. انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. نعیم چٹھا صاحب حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، وہ بھی موقع پہ موجود تھے. اور میں نے کہا میں اس لیے ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ایک علاقے کی خدمت کا اگر موقع مل رہا ہے تو ضرور حاضر ہیں، لیکن میں نے پارٹی کو چھوڑنے کا یا نئی پارٹی جوائن کرنے کا اعلان نہیں کرنا. پرویز علیہ صاحب نے بطور چیف منسٹر کہا نہیں یہ غیر جماعتی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود سید فریاد حسین بخاری نے میرے اس فیصلے کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا. لیکن اس ناراضگی کے باوجود میں بخاری صاحب کا احترام کرتا رہا. اور بے شمار بندے تھے جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے تھے، جنہوں نے نہیں بھی ووٹ دیے تھے، بطور ضلع ناظم
میں نے ان کے بھی کام کیے، ان کے علاقے بھی سوارے. پورے ضلع شیوپورے میں ایک یونین کونسل نہیں کو دکھا سکتا جس کے اندر میری الحمدللہ خدمات نہیں ہے. جس یونین ایک سکول نہیں کو دکھا سکتا جس سکول کو میاں جلیل شریف پوری نے ریپیئر مرمت نہیں کیا. ایک ہاسپٹل نہیں دکھا سکتے 65 ہاسپٹلوں کے اندر سے جس میں میاں جلیل کے ہاتھ کی اینٹیں نہیں لگی ہوئی. یہ اللہ کا شکر ہے حضور شیر ربانی کے صدقے میری سوچ جو ہے وہ کبھی پارٹی بازی کی طرف نہیں گئی، ملکی مفاد کی طرف جاتی ہے. اور ابھی جو میری گفتگو کے اندر زیادہ شدت آئی وہ توہین قرآن کے معاملات تھے، جس کے اوپر پھر میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ شہباز شریف کا جنازہ جائز نہیں ہے. اگر اسی کیفیت میں اس کو اللہ نے بلا لیا اور جو بھی جنازہ پڑھائے گا میں کہوں گا اس کا بھی جنازہ جائز نہیں ہے. یہ میری کیفیت، میں کو فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، ایک میری اوپینین ہے، اپنی میری ایک ایمانی کیفیت ہے. اور یہ میں نے کیوں کہا، ابھی میں بخاری صاحب کے سامنے آن ریکارڈ رکھ رہا ہوں، ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ وہ ذمہ داری قبول کریں. مسلم لیگ نون میں ہے، لندن کے اندر بہت بڑا ان کا ایک ایکٹیویٹیز ہیں. سمجھائیں نواز شریف صاحب کو، بخاری صاحب میں آپ کے آگے رکھتا ہوں. یہ لندن میں کتنے بھی دوست ہیں جو غصہ کر رہے ہیں میری باتوں کا، میں ان سب کے آگے یہ بات رکھتا ہوں. وہاں سے ایک بندہ آتا ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قرآن پاک کے اوپر پخانہ کر کے پیشاب کر کے توبہ نعوذ باللہ اللہ کے کلام پہ یوں پھینک کے بھاگ جاتا ہے. ہم نہیں پکڑ سکے تو بھاگ گیا حرامزادہ. اور ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے، زور کی نماز پڑھنی ہے، جماعت تیار ہے، ہم کو ہو کہ اللہ کو الو کا پٹھا قرآن پاک کی بھی حرمت کر گیا، ادھر رکھے پہلے نماز پڑھ لیں پھر اس کو پاک کریں گے. ہم نے اللہ کے نام کو 5 منٹ کے لیے غلاظت میں برداشت کر لیا، ایک لمحے کے لیے برداشت کر لیا. کیا ہمارا ایمان قائم رہ گیا؟ ہم مسلمان رہ گئے؟ اور اگر ہمارا ایمان قائم نہیں رہا تو کیا ہمارا جنازہ جائز ہے؟ کیا ہم مسلمان رہ گئے جس نے اللہ کا نام پلیدی میں برداشت کر لیا؟ ذرا تمام مسلم لیگی اپنے اندر سوچیں، تمام مسلم لیگی اپنے اندر دھیان کریں اور شہباز شریف صاحب کو سمجھائیں. 31 قرآن پاک جن کی FIR نمبر میں نے شاہ صاحب کو بھیجنی ہے، پورے پاکستان میں 125 FIR ہو چکی ہیں، 4000 کے قریب درخواستیں موجود ہیں. لیکن جو لاہور FIR ایک دفتر میں جو میں نے خود جا کے ڈاٹا اکٹھا کیا، تقریباً 45 FIR لاہور میں درج ہیں، راول پنڈی میں بھی ہیں، آزاد کشمیر میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں. جو لاہور میں ہیں FIR نمبر 104/22 2022 میں FIR رجسٹر ہوئی. اس کا نمبر ہے FIA لاہور کے پاس 104. اس میں 4 قرآن پاک انوالو ہیں جو FIA کے قبضے میں ہیں. FIA کون ہے؟ وفاق کا محکمہ، شہباز شریف کے قبضے میں ہے. ان کے اوپر غلاظت کی گئی، انہوں نے 2 سال سے سنبھال کے رکھی ہوئی غلاظت سمیت. لاہور ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. FIR نمبر 173/2022 یہ بھی پرچہ 2022 کا ہے. FIR نمبر FIA کے پاس 178 ہے. اس میں ایک قرآن پاک بھی انوالو ہے جو FIA کے قبضے میں ہے غلاظت کے اندر. ویسی تھیلے میں محفوظ رکھا ہوا ہے تاکہ عدالت میں اس کو سزا دلائیں کس نے غلاظت کی ہے. اور اس کو سزا تو حرامزادے کو دینی ہے، دے نہیں دینی نہ دے، قرآن پاک تو دھو کے رکھے. پھر FIR نمبر ہے 166/22 2023 میں جو FIR رجسٹر ہوئی، اس میں 2 قرآن پاک انوالو ہیں. پھر 2023 کی FIR نمبر ہے 99، اس میں 4 قرآن پاک انوالو ہیں. پھر FIR نمبر ہے 203 2023 کی، اس میں 1 قرآن پاک انوالو ہے. پھر 2024 کی FIR ہے FIR نمبر 7، اس میں 1 قرآن پاک انوالو ہے. پھر FIA کے پاس FIR نمبر 135 2024 کی، اس میں بھی 1 قرآن پاک انوالو ہے. پھر FIR نمبر 57 2024 کی، اس میں بھی 1 قرآن پاک انوالو ہے. پھر FIR نمبر 57 2024 کی، اس میں بھی 1 قرآن پاک انوالو ہے. پھر FIR نمبر 175، اس میں بھی 1 قرآن پاک انوالو ہے. اور کچھ FIR ہیں جن میں اس سے بھی زیادہ انوالو ہیں، اور تقریباً 45 FIR لاہور FIA کے پاس رجسٹرڈ ہیں. اسلام آباد میں بھی ہیں، راولپنڈی میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، پشاور میں بھی ہیں. اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 125 FIR ہیں، جبکہ شکایتیں 4000 سے زیادہ ہیں. یعنی کہ ان کے اوپر FIR نہیں دی گئی. کیوں نہیں دی گئی؟ جب 4000 شکایتیں تو 4000 FIR ہونی چاہیے. مسئلہ کیا ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہے.
اب جو 2 سال سے قرآن پاک غلاظت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا شہباز شریف کی ذمہ داری نہیں ہے کہ فوراً اہتمام کرے؟ اور وہ آفیسر ایف آئی اے کے کیا کہتے ہیں کہ چونکہ قانون اجازت نہیں دیتا، اگر ہم اس کو دھو دیں گے، پاک کر دیں گے، تو جو مجرم ہے، ملزم ہے، وہ فائدہ اٹھا لیں گے کہ ایویڈنس ختم ہو جائے گا۔ اور میں نے کہا یار، جو بندہ قتل ہو جاتا ہے کیا ہم لاش کو سنبھال چھوڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ قانون اور ہے، یہ قانون اور ہے۔ پھر میں نے قوانین کا انالیسس کیا، قوانین کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد اس کی میں نے ایک ترمیم بنائی کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ترمیم کر دی جائے تو ججز کو ایک آسانی ہو جائے گی، اور فوراً آرڈر کر دیں گے کہ فوراً اس کی ایویڈنس لیں اور قرآن پاک کو غسل دیں گے، پاک صاف کر کے محفوظ کریں، غلاظت میں نہ رکھیں۔ وہ ترمیم میں خود اسپیکر قومی اسمبلی کو 6 اگست کو ملا اسلام آباد آ کے، میں نے اپنے ہاتھ سے دی۔ اور شہباز شریف صاحب کے جو چہتے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، جب میں پہلی دفعہ میں نے بنا، اس وقت یہ بھی پہلی دفعہ میں نے بنے تھے، اور میرے ساتھ بڑی بے تکلفی اور حیا والا ان کا تعلق ہے، لیکن مجھے اس دن سے ان کو دوبارہ ملنے کو جی نہیں چاہتا۔ مجھے ایاز صادق صاحب کہنے لگے کہ میاں صاحب یہ مسئلہ 2 سال پہلے بھی میرے سامنے آیا تھا، یہ صوبائی مسئلہ ہے۔ مجھے غصہ تو چڑھ گیا۔ اب وہ اسمبلی ہال کے اندر تھے، اپنے دفتر میں تھے۔ اب کسی بھی ایمان والے کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، یہ سارے ایمان والے اپنے دل کے اندر جھانک لیں۔ بھائی تو اسپیکر قومی اسمبلی، اگر یونین کونسل کا بھی مسئلہ ہو تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یونین کونسل کا مسئلہ ہے؟ قرآن پاک کی تو یونین کونسل میں ہو رہی ہو تو آرام سے بیٹھا رہے گا۔ میں نے کہا جناب یہ ایف آئی اے ڈیل کر رہی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ صوبائی ہے، قومی مسئلہ ہے؟ اور پھر آپ کی ذمہ داری، اور 2 سال سے اگر آپ کو پتا ہے تو کیا ایاز صادق صاحب آپ مسلمان ہیں؟ آپ کو 2 سال سے پتا ہے قرآن پاک غلاظت میں پڑھا ہے، اور آپ آرام سے بیٹھے اسپیکر بن کے؟ اپنے اندر جھانکے ذرا۔ میں نے پھر ایاز صادق صاحب کو کہا کہ میں یہ لکھ کے لے آیا ہوں، امینڈمنٹ میں نے وکلا کے مشورے سے کر دی ہے، یہ 2 لائنیں ہیں، ترمیم کرنی ہے، اجلاس جاری ہے، ابھی پٹ کریں۔ کون سا ممبر قومی اسمبلی ہے جو کہے گا کہ میں اس کو فیور نہیں کرتا؟ ایک سیکنڈ، آپ اپنے لیے تو آئین بدل دیں، اپنے لیے تو قانون بدل دیں، اپنے لیے تو قانون کا بیڑا گرک کر دیں۔ قرآن پاک کے لیے 2 لائنیں نہیں آپ لکھ سکتے؟ آپ مسلمان ہیں، اپنے اندر جھانکے، شہباز شریف صاحب غور کریں، یہ رہ گئے ایمان والے۔ جو قتل و غارت انہوں نے اسلام آباد میں کیا، جو قتل و غارت مریدکے میں کیا، یہ کیوں یہ چیزیں ہوئی کہ اندر سے خالی ہو چکی ہیں، حیا ختم ہو چکا ہے، بالکل شرم یاد نہیں رہی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، قرآن پاک کو برائے مہربانی فریاد بخاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، شہباز شریف صاحب کی توجہ دلائیں، قرآن پاک کو فوراً پاک کرنے کا، غسل دینے کا اہتمام کریں، ایف آئی اے کو مزید فنڈز دیں اس سیل کو، تاکہ جتنی وہ 4 درخواستیں ہیں سب کے اوپر وہ ایکشن لیں، ان کی گرفتاریاں کریں اور ان کو فوراً سزائیں دیں، فوراً سزائیں دیں۔ اس کے اوپر ایک مخالف گروپ جو ہے، جو ان ظالموں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کچھ یہ دلائل دے رہے ہیں جی یہ ایک طرح کی ایف آئی آر ہے، یہ ایک طرح کا مسئلہ ہے، یہ آرٹیفیشل ہے۔ یار آپ یہ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں ان کی فرازہ کر لیں، جب فرازہ کریں گے ڈی این اے اسی بندے کا نکلے گا تو آپ کو شک ختم ہو جائے گا نا۔ اب وہ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ ثابت ہو جائے گا۔ اب شہباز شریف صاحب اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ وہ ٹرمپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں تیرا اچھا بچہ ہوں، اگر میں نے قرآن پاک کے مسئلے کو پکڑ لیا، مذہبی باتوں کو ہاتھ میں لے لیا تو شاید ٹرمپ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ٹرمپ ناراض نہیں ہوگا۔ کوئی عیسائی برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کا نام غلاظت میں پڑھا ہو، کوئی یہودی برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کا نام غلاظت میں پڑھا ہو۔ آپ اس بات کے اندر بے فکر ہو جائیں، ٹرمپ صاحب ناراض نہیں ہوتے۔ آپ قرآن پاک کو غسل دینے کی فکر کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تو بہرحال بخاری صاحب سے دستبستہ ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو اپنے دوستوں میں شیئر کر کے شہباز شریف صاحب کو جگائیں، ان کو ریکویسٹ کریں کہ اس مسئلے میں ایکشن لیں، اور یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے، صاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، اور میں نے ایف آئی آر نمبر آپ کو دے دیے، ایف آئی اے لاہور سے رابطہ کر لیں، اسلام آباد سے رابطہ، پتہ ہے ان کو، یہ کبھی ہو سکتا ہے شہباز شریف کو پتہ نہ ہو۔ جب اسپیکر صاحب کو کہا تھا کہ 2 سال پہلے بھی یہ مسئلہ آیا تھا، ان کے علم میں ہے۔ وزیر مذہبی امور کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیا، طاہر طارق صاحب کے دفتر میں دے کے آیا، سب کچھ ان کو پتہ ہے، لیکن ان کی پریورٹیز نہیں ہے، ان کی پریورٹیز نہیں ہے۔ تو اگر ایک بندہ قرآن پاک کو غلاظت میں برداشت کر رہا ہے
تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کیا وہ مسلمان رہ گیا، اور اگر مسلمان نہیں رہا تو کیا اس کا جنازہ جائز ہے؟ تو جس کا جنازہ جائز نہیں جو اس کا جنازہ پڑھا دے گا کیا اس کا جائز ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کر لیں، میں نہیں فیصلہ کرتا، میں تو اپنی ذہنی کیفیت بتاتا ہوں، فیصلہ میں نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور آخرت میں بس نبی پاک کے صدقے بخشش کے اللہ نکال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان میں توہین قرآن کے حوالے سے خاموش ہیں؟ اتنا بڑا ایشو جو ہے توہین قرآن کے حوالے سے جو اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس کے باقاعدہ طور پر اس کے کیس رجسٹرڈ ہیں FIA کے پاس، اور جو ہیں اور پاکستان بھر سے جو ہے اتنی زیادہ FIR بھی ہو چکی ہیں، اور اس کیس کے حوالے جو میاں صاحب کی آپ نے گفتگو بھی سنی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو بھی پتہ ہے، عطا تارڑ کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ سب لوگ جو ہیں اس حوالے سے خاموش کیوں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بیانات کے اوپر، سیاسی بیانات کے اوپر یہ روز چنگاڑتے ہیں، بڑے بڑے بیان دیتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب تو روز تلوار ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ اپنے سیاسی حریفوں کو وہ ختم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا جس پہ ہمارے ایمان کا ہی سارا دار و مدار ہے، تو اس حوالے سے ہماری حکومت کی پرسرار خاموشی جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہیں وہ لادینی قوتیں تو ضرور ہوں گی۔ میاں صاحب اتنی دیر سے اس ایشو کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، تو میں نے لاسٹ ویلاگز میں بھی آپ لوگوں سے درخواست کی تھی کہ اس معاملے میں اس توہین قرآن کے حوالے سے آپ لوگ جو ہیں سب مل کر جو ہیں اس کاز کا حصہ بنیں، میاں جلیل احمد شرک صاحب کی آواز کے ہم آواز بنیں، اور اتنی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اصل ایشو تھا نا ملک میں اٹھنے کے لیے تو یہ ایشو تھا۔ جن چیزوں کے لیے ہم مظاہرے کرتے ہیں یا جن چیزوں کو ایشو بنا کر ہم باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد یہ معاملات ہوتے ہیں، وہ چھوٹے ایشو ہیں۔ یہ جو ایشو ہے نا اصل یہ ایشو ہے، تو اس میں تمام جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، جماعت اسلامی پھر سنا ہے کہ نومبر کے مہینے میں آ رہی ہے لاہور، ان کو بھی اس ایشو کو جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، اور ایک جو ہے حکومت سے جو مطالبہ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کہ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی ہیں، تو ان کو پارلیمان کے اندر اس ایشو کے اوپر جو ہے قرارداد اٹھانی چاہیے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور میاں صاحب نے جو فرماتے ہیں اس حوالے سے ان کی ایک سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ میری یہ ایک ذاتی خیال ہے، میرا ذہن کہتا ہے کہ جو بندہ ایک توہین قرآن کے اوپر خاموش ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ایمان جو ہے وہ ایمان اس کا نہیں رہا، پھر اس کا جنازہ بھی جائز نہیں، جو ان کا جنازہ پڑھائے گا وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ کو انہوں نے بیسیکلی اس ویلاگ میں انہوں نے جسٹیفائی کیا اس لائیو میں۔ تو میاں صاحب کو میں نے کچھ سوالات بھی بھیجے تھے، اس کے اوپر جو ہے کافی لائیو سیشن کا میں حصہ بھی رہا ہوں، اس وقت میں بیرون ملک میں ہوں، تو میاں صاحب نے اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے پھر دوبارہ اٹھایا، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی میاں صاحب کے ساتھ ہیں، اور اس کاز میں جو ہے تمام مسلمان میاں صاحب کے ساتھ ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کاز کا حصہ بنیں، تاکہ ہم توہین قرآن کے حوالے سے ایک آواز، کم سے کم ہمارا دین ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قرآن ایک، ان چیزوں کے اوپر تو ہم اکٹھے ہو جائیں۔